بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان انتہائی خستہ حالی کا، مشکلات کا شکار ہے۔ بالخصوص سیاسی عدم استحکام ہے، ساتھ میں معیشت کا جو ہے وہ بحران ہے، یعنی سیاسی بحران ہے۔ اسی طریقے سے معیشت کے حوالے سے انتہائی تنگ دستی ہے، اور بھی کئی سارے مسائل ہیں۔ یہ جو سارے مسائل ہیں، ان سارے مسائل میں سے ایک جو پاکستان کے لیے مسئلہ ہے وہ صحافت کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ہر دوسرا یا تیسرا شخص صحافی بنا ہوا ہے، اور وہ یعنی اپنی من مرضی اور خواہشات کے مطابق آگے لوگوں کو خبریں سنا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی پارٹی کا نمائندہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی پارٹی کا نمائندہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی کی خبریں سنا رہا ہے، کوئی آج کسی کی سنا رہا ہے تو کل کسی کے حق میں سنا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو بات ہے، یہ پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، عدم استحکام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں، ٹی وی پروگرامز ہیں، جن میں اس طرح کے بیہودہ قسم کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے بیہودہ قسم کے یعنی شوز چل رہے ہوتے ہیں، یا یعنی اس طرح کے بیہودہ قسم کے کئی سارے پروگرام یوٹیوب کے اوپر یا مختلف جو مین سٹریم چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں، خواتین کے بھاگنے کے مسائل ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے فلاں یعنی بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، ایک جگہ پہ قتل ہوا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ صحافی پہنچ جاتے ہیں، بھی یہ قتل کس نے کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ اب یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس چیز کا کیا کام ہے، اس سے کیا تعلق ہے۔ جو ادارے ہیں ان کا کام ہے تحقیق کرنا، ان کا کام ہے قانون نافذ کرنا، ان کا کام ہے جو جزا سزا وہ یعنی اس کے مطابق وہ نافذ کرنا۔ اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اس طرح کے کئی سارے یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی ساری خواتین آ کے اپنی جو ہے نا وہ یعنی شادی کے پیغام دے رہی ہوتی ہیں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی ہے شادی کرنے والا، کہیں پہ کوئی زنا کا واقعہ پیش آ گیا ہے، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، ایسے کیا، ایسے کیا۔ بچی کا مسئلہ، باپ کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ، استاد کا مسئلہ، یعنی گویا کہ اس وقت ہماری جو یعنی میڈیا انڈسٹری ہے وہ پورن انڈسٹری کا کام کر رہی ہے۔ صحافی ضمیر فروش ہیں، اور افسوس کی بات یہاں بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صحافت کو ایک مقدس گائے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ صحافت بڑا عظیم کام ہے، صحافت کوئی بہت اچھا کارنامہ ہے، میں صحافی ہوں، اس مقدس فریضے کے لیے میں اپنے کام سر انجام دیتا رہوں گا، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، میں وطن کی حفاظت کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ضمیر فروش لوگ ہیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، صحافت کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں یا قرآن مجید میں کہیں بھی صحافت کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا، کوئی بھی وجود نہیں پایا جاتا صحافت کا۔ یہ اپنے آپ کو جو مقدس گائے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کام نہیں ملتا، بے روزگار ہو جاتا ہے، وہ یوٹیوب چینل کھول کے خبریں سنانا شروع کر دیتا ہے، کسی پارٹی کی حمایت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا یعنی جس کو کوئی کام نہیں ملتا کیا کرتا ہے، کسی سے پیسے لے کے کسی کو بلیک میل کرتا ہے، کسی سے پیسے لے کے کسی کے خلاف خبر چھاپ دیتا ہے، کہ کسی کے خلاف ویلوگ کر دیتا ہے، کسی کے خلاف کوئی یعنی جو کچھ پروگرام کر دیتا ہے۔ یہی کچھ چل رہا ہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں گے تو گویا کہ آپ کو ایسے تاثر ملے گا جیسے پاکستان کو انہوں نے تھاما ہوا ہے، ورنہ ابھی تک پاکستان جو ہے نا وہ یعنی شکست کھا چکا ہوتا، پاکستان کا وجود دنیا کے اندر موجود نہ ہوتا۔ حالانکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے، میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں 30 سے 40% اس وقت جو نقصان ہے پاکستان کا، جو اس وقت پاکستان جو یعنی جس مراحل سے گزرا ہے، اس میں 30 سے 40% تک یا 50% تک ان لوگوں کا کردار ہے۔ کبھی فوج کے خلاف، کبھی عدلیہ کے خلاف،
لوگوں کو یعنی لوگوں کے اذہان کو الجھا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کو یعنی سلجھانے کے بجائے الجھا رہے ہیں۔ مسائل ایک صحافی کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن جب ریاست کسی ایک کو پکڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے جو ہے نا وہ یعنی آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں لاکھ اختلاف صحیح لیکن جو ہے نا آزاد صحافت کے ہم حامی ہیں، آزاد صحافت ہونی چاہیے۔ بھئی یہ منافقت ہے، یہ منافقت کا رویہ چھوڑیں، آپ کھل کے میدان میں آئیں۔ اگر کوئی صحافی حق اور سچ کا ساتھ دے، صحیح ہے تو آپ کھل کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر غلط ہے تو آزاد صحافت کا یہ راگ الاپنا بند کریں، یہ منافقت کا راگ الاپنا بند کریں اور کھل کے کہیں کہ یہ غلط تھا، اس کو جو سزا ہوئی ٹھیک ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو صحافت کو ایک مقدس گائے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، حالانکہ اس صحافت نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، عوام کو الجھا کے رکھ دیا ہے، جھوٹی خبریں سنا کے عوام کا ٹائم بھی ضائع کیا ہے، اور عوام کو جو ہے نا ذہنی طور پہ اتحاد جو ہوتا ہے اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی اچھے سے تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس حال میں بعد میں تمہیں پتہ چلے اور تمہارے لیے باعث پچھتاوا ہو، تو اس وجہ سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے، یہ جو صحافت ہے یہی عوام کو منتشر کر رہی ہے۔ شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو کھولیں، صحابہ کا، خلفائے راشدین کا دور کھولیں، کہاں صحافت کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا آپ کو۔ ہاں ایک طریقہ کار جو تھا ریاست کی طرف سے، وہ طریقہ کار صحافت کا تھا کہ ریاست جس چیز کا حکم دیتی، جیسے حکم دیتی ویسے پیغام پہنچایا جاتا لوگوں تک۔ آج بھی اگر پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں، پاکستان کی یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان مسائل سے نکلے، پاکستان میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں صحافت کے حوالے سے، تو صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ سرکاری ہونا چاہیے۔ ریاست کی طرف سے جو جیسے جیسے پیغام دیا جائے اس کو عوام تک پہنچایا جائے۔ باقی یہ جو صحافت ہے یہ ساری کی ساری جمہوریت کا حصہ ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یعنی دوسرا جو یورپین قانون ہے، یورپین مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے کہ اس عالمگیر مذہب کے اندر استنجے کا طریقہ بتایا گیا ہے، استنجے کا طریقہ، حتی الخرات، استنجے کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن جس کو صحافت کو اتنا بڑا شعبہ، عظیم شعبہ بتایا جا رہا ہے، قرآن و سنت میں میرے علم میں اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں مل سکا۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے تو لائیں، انشاءاللہ میری صلاح ہوگی۔ لیکن جاہل مولوی جو بکاؤ ہوتے ہیں، اب وہ ان لوگوں کے دفاع کے لیے میدان میں آئیں گے اور جھوٹے حوالے گھڑیں گے، تو بھئی ان سے معذرت ہے، اللہ کے لیے آخرت سے ڈر جائیں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ بے روزگار لوگ ہیں، روزگار کمانے کے لیے ہزاروں قسم کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، مختلف پارٹیوں کو، مختلف قسم کی وہ یعنی ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کی ترویج کرتے ہیں، ان کی پبلسٹی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص جو جس کا یعنی رکھیل ہے، جو جس سے پیسے لے رہا ہے، جو جس کا پابند ہے، جو جس کا کلائنٹ ہے، وہ اپنے کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، ورنہ ملک کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں۔